لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين: وأما حق الله الأكبر فأنك تعبده ولا تشرك به شيئا. صلوات بر محمد. ارشاد ہو رہا ہے امام چہارم سلام اللہ علیہ کا کہ وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، تم پر تمہارے خدا کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تعبد ہو، عبادت کرو اس کی، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اگر تم نے یہ کام کر لیا اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، تو جعل لك على نفسه، اللہ تمہاری طرف سے اپنے اوپر لازم کر دے گا کہ ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ، کہ وہ تمہاری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے اور تمہاری آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائے. چنانچہ آپ نے شاید وہ فقرہ سنا ہو، روایت کا فقرہ ہے، حدیث کا فقرہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا ڈرتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ کائنات سے ڈرتا ہے. چنانچہ اسی کیا کہتے ہیں، اس دن ذکر آیا تھا نا خطبہ حمام کا، صفات متقین کا، تو متقیوں کی صفات میں ایک جگہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ عظم الخالق فی اعینہم، ان کی نظر میں خدا بڑا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَصَغَرَ مَا دُونَهُ، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں. چنانچہ آپ کے ذہن میں ممکن ہے محفوظ ہو، کہیں سنا ہو آپ نے، مرحوم امام خمینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، واقعاً کس قدر اللہ پر اعتماد تھا اس شخص کو، اور یہ ساری کامیابی آپ جس کو چاہیے آپ اس کا کریز دے دیجئے، لیکن اصل وہی اعتماد بر خدا ہے. تو ان کو جب اریسٹ کیا گیا کیا کہتے ہیں قم سے، اور اریسٹ کر کے لے کے چلے تہران کے راستے پر، تو جو لوگ گئے ہیں قم سے تہران کا سفر جنہوں نے کیا ہے، نہیں شما رفتی نہ رفتی، قم سے جب تہران کے لیے چل دیے تو تھوڑے سے فاصلے کے بعد رائٹ سائڈ کو ایک راستہ کٹتا ہے علی آباد کی طرف. علی آباد سمجھ گئے، وہ جنگلی علاقہ ہے. تو وہ خود کہتے ہیں کہ صاحب یہ مجھ کو پولیس والے لے کے چلے اور گھما دیا علی آباد کی طرف. تو مجھ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ آج پوری پلاننگ ہے انکاؤنٹر کی، یہ آج مجھ کو مار دیں گے. یہ آزادی کے بعد فیضیہ میں جو تقریر کی، اس تقریر کا حصہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. جیسے ہی وہ سب مجھ کو لے کے مڑے اس علی آباد والے روڈ کے اوپر، تو مجھ کو یہ کہ آج انکاؤنٹر پکا ہے، آج یہ مجھ کو
مار دیں گے. اس کے بعد فیضیہ میں سارے طلبہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے. اس کے بعد ان سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ ڈر گیا میں. جملہ سنیے آپ، ڈر گیا میں. واللہ نہ ترسیدم، یہ فقرہ ہے ان کا. اور لفظ اللہ کی قسم، قسم جلالہ کہی جاتی. واللہ نہ ترسیدن، خدا کی قسم میں نہیں ڈر رہا تھا. انہا می ترسیدن، سمجھا کون؟ وہ پولیس والے. انہا می ترسیدن، من بے انہا دلداری بھی دادا. یہ کہاں سے جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ وہی کہ اگر اللہ کو سب کچھ مان لو، جو خدا سے ڈرتا ہے کائنات اس سے ڈرتی ہے، پھر وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا. عظم الخالق فی اعینہم، ان کی نظر میں خدا بڑا ہے، نتیجے میں اللہ کے علاوہ سب چھوٹے ہیں. صلوات در محمد. تو اصل چیز شے ہے خدا، اللہ. اس کی کہ کارش تموم شد. صلوات در محمد. نہیں وہ آپ سمجھے نہیں ہے قرآن میں نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ نے کہا نہیں پڑھ لیتے ہیں، ہم نے کہا نہیں بچہ پڑھ لے، تو اس نیکی کا بدلہ دے کے چلا گیا، بات ختم ہو گئی. صلوات در محمد. امام نے کیا فرمایا؟ لہٰذا وہ خدا جس کے لیے اس دن عرض کیا گیا کہ ہماری ماں سے زیادہ، ہمارے باپ سے زیادہ، ہمارے عزیز سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. ماں اللہ سے بڑھ کے اپنے بندوں سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا ہمارا فرض کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس کی عبادت کرو، اور عبادت میں کسی کو شریک نہ قرار دو، اور وہ بھی جو عبادت ہو وہ خلوص کے ساتھ ہو. صاحب کیا کریں؟ خلوص میں گڑبڑ کتنی چیزیں کرتی ہیں. تو نمبر ایک عرض کیا گیا کہ خلوص میں جو چیز ہمارے لیے ہندی میں کہتے ہیں بادھک ہے، سمجھا، جو چیز مضر ہے وہ ہے انسان کا اپنی عبادت پر گھمنڈ کرنا، عجب. بلکہ جملہ کل کہا گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، شرمندہ گناہگار بہتر ہے مغرور عابد کے مقابلے میں. دوسری چیز یہ تھی اس خلوص کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاؤ. پھر میں کل چیپٹر کلوز کر چکا تھا، لیکن چلتے چلتے ایک دماغ میں بات آئی کہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے، لہذا آج اس کو کر لیتے ہیں، پھر اگلی صفت کل سے چلے گی. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوا تھا کل لاسٹ میں کہ کیا کریں، اس لیے کہ شیطان جو ہے مستقل بہکاتا ہے، اور جتنا آپ خدا سے قریب ہوتے جائیں گے نا اتنا ہی شیطان اور کام کرتا جائے گا. کوئی سوال کرے صاحب کہ جو ہے وہ یہ ساری سستی نماز میں شیعوں ہی کو کیوں آتی ہے؟ سوال معقول ہے نہیں معقول ہے؟ یہ ساری جو ہے وہ روزے میں پرابلم شیعوں ہی کو کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب صاف ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا شخص، جنت کی بات نہیں ہے، جنت میں جانے کی بات نہیں ہے، ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو اب سوال ہوگا نا کہ صاحب شیعہ لوگ ہیں، ان کا نہ نماز میں دل لگے، نہ روزے میں دل لگے، نہ عبادت میں، اور داعشی ہے کمبخت کہ وہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو ہم کو شیطان روکتا ہے نماز سے، داعشیوں کو کیوں نہیں روکتا؟ جواب یہی ہے کہ جب عشق علی ہے تو شیطان کو ٹینشن ہوگا کہ محبت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہیں جنتی نہ ہو جائے، کہ وہ داعشی پڑھ رہے ہیں، عشق علی نہیں ہے، پڑھنے تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ صلوات در محمد. بتاؤ
اس کی آسان سی مثال دے دوں، ایک دم آسان سی مثال میں آپ کو اس کی دے دوں. مولانا وسیع حسن صاحب چلے، ان کو آنا تھا پونا مثلا. ایک دیکھیے میں مجبور ہوں، ہیبٹ ہے میری، کہیں چپک جائے. مجھ سے 2 آدمی کہہ چکے کل کی اور پرسوں کی مجلس کے بارے میں، اعتراض کے طور پر نہیں. اس لیے ایک مرتبہ میں وہاں پڑھ رہا تھا یو کے میں کسی جگہ، تو وہ ایک چینل چلتا اہل بیت ٹی وی کر کے، تو ان کا فون آیا، کہنے لگا مولانا پوری مجلس آپ نے میرے اوپر پڑھی ہے. نہیں، محبت اعتراض بھی نہیں کہا انہوں نے، کہنے لگا پوری مجلس آپ نے میرے اوپر پڑھی ہے. جب ہم اپنی وائف کے ساتھ گھر پہنچے تو دونوں نے آپس میں جب تبصرہ شروع کیا مجلس پہ، تو پتہ یہ چلا کہ پوری مجلس ہم دونوں پہ چپک رہی ہے. پھر ان کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے جیسے کتنے ہیں دنیا میں، اگر یہی مجلس آپ آ کر کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کروا دیجئے تو ہم اس کو اپنے ٹی وی سے چینل سے نشر. تو جہاں شرافت ہوتی ہے وہاں چپکنے کے باوجود آدمی یہ نہیں کہتا کہ میرے اوپر کیوں پڑا. صلوات بر محمد. وہاں یہ سوچتا ہے کہ صاحب میں غلط تھا اس لیے میرے اوپر. تو میں یہ کہہ رہا مثالیں دیتا ہوں خدا شاید. اگر ممبر کا اعتبار ہے، ایک چیز نہ میں کسی کے کہنے پہ کوئی چیز پڑھتا ہوں، ایک پکی بات، اس لیے کہ کہنے میں کہیں نہ کہیں ڈر لگا رہتا کہ پتہ نہیں یہ آدمی جو کہہ رہا پڑھنے کے لیے اس کے پیچھے اس کا موٹیو کیا ہے، اور ہم پڑھ کے پھنس جائیں بلا وجہ کی بات. تو لہٰذا جو ہے اگر ہم پڑھنے والے بھی ہیں خود سے اور کسی نے کہہ دیا یہ پڑھ دیجئے تو میں ڈر کے بیک ہو جاتا ہوں. لہٰذا یہ آپ دماغ سے نکال دیجئے کہ میں کسی کے کہنے پہ کچھ پڑھوں گا، یا خدا نخواستہ کسی پر ٹانٹ کروں گا، یا خدا نخواستہ کسی پہ چپک جائے. ایسا ممکن ہے. تو میرے بھائیوں، بگڑنے کے بجائے گردن جھکا کے یہ سوچ لیجئے گا کہ ہمارے اوپر چپکی کیوں، ہم ایسے تھے کیوں جو ہمارے اوپر چپک گئی. تو اب جب میں مثال دینے جا رہا تھا اسی بنا پہ ڈر کے ہم نے کہا کہ شاید پتہ نہیں. ہم چلے صاحب بمبئی چلے گئے کہ ذرا سا صلہ رحم بھی ہو جائے، اعزا سے مل لیں، رشتہ داروں سے مل لیں. اور سب سے بڑھ کے بھائی جو ہر آدمی کو عزیز ہوتا ہے، بچوں کے ماموں وغیرہ رہتے ہیں تو کسی سے ملے نہ ملے آدمی، ان لوگوں سے ملنا تو اور بھی واجب ہوتا ہے. وہاں سے پلٹے، اب راستہ تو معلوم نہیں ہے. تو ایک صاحب کو یہ تھا کہ یہ مولانا لیٹ ہو گئے ہیں آنے میں، 9:30 بجے مجلس شروع ہوتی ہے اور پہنچ تو جائے گا، لیکن اگر میں وہاں کھڑے ہو کر کے ان کو راستہ ادھر کر دوں تو یہاں آتے آتے 10 بج جائے گا، مجلس خراب ہو جائے گی. ہو گئی بات. اب وہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، آدھے گھنٹے سے کھڑے ہیں کہ مولانا جیسے ہی آئیں گے مجھ کو ان کو بتانا ہے کہ صاحب امام باڑے کا راستہ ادھر سے ہے. وہ کھڑا رہا، گھنٹوں سے کھڑا ہے آدمی. اتفاقاً ہم آئے اور جدھر وہ گھمانا چاہتا تھا ہم خود ہی ادھر گھوم گئے. وہ آدمی کچھ بولے ہی نہیں. جانے تو کسی نے کہا یار تم صبح سے کھڑے ہو یہاں خالی مولانا کو راستہ بھٹکانے کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ دکھائی دیے تم نے کچھ کہا ہی نہیں. کہنے لگا میں بیوقوف ہوں اپنے آپ کو ظاہر کروں. جب وہ خود ہی بھٹک گئے تو میں کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو ظاہر کروں. شیطان بھی ٹائم برباد کرنے کا قائل نہیں ہے. وہ اسی کو بہکائے گا جس کی نماز کی قبولیت کا چانس ہوگا، روزے کی قبولیت کا چانس ہوگا. جہاں عشق علی ہے ہی نہیں ان کی نماز سے فائدہ کہ میں بہکاؤں کیوں. صلوات در محمد. یہاں تک آ گئے. لہذا شیطان سے ڈریے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان مسلسل لگا ہے مخصوصاً ان لوگوں کے لیے جو عاشق علی ہوں. میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں سنی شیعہ کی بات کرتا ہوں کبھی. عاشق علی، عاشق علی کا مطلب خالی شیعہ نہیں ہوتا. صلوات بر محمد. عاشق علی سنی کو اسی لیے میں نے داعشی لفظ الگ سے نکالا تھا کہ جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. ایک الگ کوئی چیز ہے جو اسلام میں گھس گئے ہیں، اور اب ضرورت ہے میرے خیال میں سنی شیعہ مل کر کے اتحاد کر کے ثابت کریں کہ یہ لوگ مسلمانوں کی صف میں گھس گئے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. خوب صلوات در محمد. شیطان
رک جائیے، بہکاتا ہے. لہذا اور جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا، یہ مت سمجھیے کہ آپ مجلس پڑھنے لگے ہیں تو کام ہو گیا. یہ مت سمجھیے آپ کے صاحب شاعر اہل بیت ہے تو کام ہو گیا. آپ اور ڈریے. عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں تو بڑا کام ہو گیا. آپ اور ڈریے. اس لیے کہ شیطان سب پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، خواص پر ہاتھ ڈالتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کم لاگت میں زیادہ کام کیسے ہو سکتا ہے نا. کم لاگت میں. اب سنیے آپ، ایک نبی تھے، کیسے شیطان بہکاتا. صلوات بر محمد. ایک نبی تھے، تو انبیاء کی علیہم الصلوۃ والسلام اپنی اپنی خصوصیات ہیں. ایک نبی تھے جن کا نام تھا، اگر آپ نے سنا ہو، ذل کفل. جناب ذل کفل کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو غصہ نہیں آتا تھا. اور یہ سب سے بڑا ہنر ہے. کل میں نے عرض کیا نا کہ اگر پی جائے آدمی تو ویسے ہی مزیدار ہے جیسا وہ لقمہ تھا. ذوالکفل سلام اللہ علیہ، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو غصہ نہیں آتا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ یہ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، صبح سے لے کے دوپہر تک کچھ کام کرتے تھے اپنی روزی روٹی کے لیے، اور اس کے بعد دوپہر کے بعد چند گھنٹوں کے لیے سوتے تھے. یہ شیطان کو پتا تھا ان کا روٹین کیا ہے. رات بھر جگے ہیں، دوپہر تک اپنا کام کیا ہے روزی روٹی کے لیے، اب عبادت کر کے یہ سوئے ہیں. جیسے ہی آنکھ لگی ناک کر دیا. آدمی برداشت نہیں کرے گا. میرے اوپر بیتی ہوئی بات، میں نے معذرت کی اس آدمی سے. ٹرین میں کہیں رات بھر کا جگہ تھا، دن میں کہیں مجلس تھی، تو میں نے کہا چلو ٹرین میں سو لیں گے. اب وہ ٹرین چلی صاحب، آنکھ لگی تھی 12 بجا تھا، 12:30. تب تک فون آیا، مولانا فلاں. ہم نے کہا یار ٹائم دیکھا ہے گھڑی میں. اور بیچارے نے فوراً کاٹ دیا. دوسرے دن پھر فون آیا، مولانا. ہم نے کہا یار نہیں، ہم بھی معذرت چاہتے ہیں کہ نیند میں اس طرح کی بات نہیں کرے. تو کوئی بھی ہوگا جھنجھلائے گا نہیں جھنجھلائے گا، غصہ آئے گا نہیں غصہ آئے گا. جیسے ہی آنکھ لگی تھی ویسے ہی اس نے کھڑکھڑایا، جناب ذوالکفل نکلے. کیا بات ہے بھائی؟ کہ صاحب فلاں آدمی سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، بات نہیں مان رہا ہے، آپ پلیز ذرا سا جو ہے وہ چلیے. تو جناب ذوالکفل نے کہا ایسا ہے کہ میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خالی جا کے میرا نام لے لو کہ فلاں نے کہا ہے، وہ مان جائے گا. اب اٹھ گئے تو اٹھ گئے. اب آج کے پورے جگے ہوئے، پھر رات کی عبادت، پھر دوپہر تک کام. جیسے ہی سوئے، دوسرے دن کی بات ہے، جیسے ہی سوئے پھر اس نے نوک کیا. پھر نے کیا بات؟ کل صاحب وہ گئے لیکن وہ مانتا نہیں، وہ اس کو یقین ہی نہیں میری بات کے اوپر کہ آپ نے بھیجا ہے، آپ نے کہا ہے. اچھا ایک کام کرو، یہ میری انگوٹھی لے لو، اس کو پہچان جائے گا. وہ لے لیا انگوٹھی، چلا گیا. اب پھر اٹھ گئے تو اٹھ گئے، اور وہ رات بھر کی عبادت. تیسرا دن آ گیا، 3 رات سے مسلسل جگ رہا ہے وہ انسان. کون آدمی جس کو غصہ نہیں آئے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تیسرا دن آیا، اب وہ پھر جیسے ہی جو ہے وہ کام وام کر کے سوئے، پھر اس نے نوک کیا. اب بتائیے کتنا تاؤ آنا چاہیے. حضرت ذوالکفل نکلے. اب کیا بات ہے بھیا؟ کہنے صاحب وہ نہیں مان رہا، آپ کو چلنا پڑے گا سر، پلیز چلو. بغیر غصہ کیے، بغیر چلو. وہ طے کر کے آیا تھا کہ مجھ کو ان کو غصہ دلانا ہے. دیکھیے شیطان کتنا کوشش کرتا ہے. چلو کچھ دور چلا، اب کہاں لے کے جائے. آخر میں جو ہے وہ ہنسا، کہنے لگا میں 3 دن سے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوں کہ اب تو تب جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. واپس آ گئے. تو جو جتنا بلند ہوگا، غور کر رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ اتنا ہی کوشش کی جائے گی اس کو پریشان کرنے کی، اس کو ستانے کی. کیا کریں کہ ہم بچے اس شیطانی وسوسوں سے؟ بات یہاں کل چھوٹی تھی. صلوات بر محمد. کیا تو اس میں سب سے اہم چیز، جیسا کہ روایت بھی کہتی ہے، کفا بالموت واعظا. سب سے بہترین واعظ، سب سے بہترین نصیحت کرنے والا کون ہے؟ موت کا خیال. موت کو ذہن میں رکھو،
انشاءاللہ قابو میں رہو گے. احساس کرو کہ مرنا بھی ہے ایک دن. اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے ہو، ذہن میں رہے کہ مرنا ہے ایک دن. کسی کو جو ہے تم نکال رہے ہو کمپنی سے، اس کی روزی روٹی چھین رہے ہو، ذہن میں رہے کہ مرنا ہے ایک دن. جب تک موت کا تصور رہے گا آدمی. اب اس پر اعتراض، یہی اسی کو چھیڑنا تھا مجھ کو. اب اس پر آپ اعتراض کریں گے صاحب موت کا بھی کیا خوف، ہم تو مومن ہیں. صلوات در محمد. اب سنیے، آپ لوگ جو ہے موت موت کہتے ہیں، موت ڈراتے ہیں. موت کا کون سا مسئلہ ہے؟ روایت کہتی ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے، بولیے، جیسے پھول سے. تو کہاں کا ٹینشن ہے؟ میں نے کہا بھیا ایک حدیث آپ کو دکھ گئی، دوسری حدیث بھی تو ہے. دوسری کیا ہے؟ ہاں بولیے بولیے بولیے. کانٹے دار جھاڑی پر ریشمی لباس ڈال کے کھینچ لیا جائے، جیسے کوئی تار سلامت نہیں رہے گا، ویسے ہی ازو ازو جسم کی ایک ایک رگ کو موت کی اذیت کا احساس ہوگا. یا کسی کو اگر قینچی قینچی کیا جائے، بوٹی بوٹی کیا جائے، جتنی اذیت ہوگی روح نکلتے وقت اتنی اذیت ہوتی ہے. اب یہاں آپ اعتراض کر سکتے ہیں اور حق بجانب ہے. آرام سے سنیے اس مسئلے کو. میں نے کہا آج سالو کر دیا جائے کہ واقعی ان دونوں حدیثوں میں معنی کس کو جائے. صلوات پر محمد. کیا ہے اسلام، کیا ہے دین؟ کہیں حدیث کچھ کہتی ہے، کہیں حدیث کچھ کہتی ہے. کوئی آ کے بیان کرتا ہے ممبر سے کہ موت کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایسے روح نکلتی جیسے پھول سے خوشبو. کوئی آ کے ڈراتا ہے اس بری طرح سے جیسے آپ جیسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے آدمی کے جسم کو، جو اذیت ہوگی تو مولانا آپ کی مانوں کہ آپ کی مانوں. وہ ممبر پہ کچھ پڑھ کے جا رہے ہیں، آپ ممبر پہ کچھ پڑھ کے جا رہے ہیں. مسئلہ حدیث میں جب اختلاف ہے تو ہم جائیں کہاں؟ یہ بات ہو گئی نا. اس کا ایک لفظ میں اگر جواب دیا جائے، 11ویں امام کا زمانہ ہے. بات کہاں سے ہے کہ دو حدیثیں دو طرح کی ہو گئی. حدیثوں میں اختلاف ہے، اس کو مانے کہ اچھا جو لوگ سن رہے ہیں پیغمبر کے سامنے رسول اللہ کے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے واقعی وہی سنا ہے جو رسول اللہ نے کہا ہے. لیکن آج جو ہم 1400 سال کے بعد کتاب پڑھ رہے ہیں، کسی کتاب میں یہ حدیث دیکھتے ہیں، کسی کتاب میں یہ حدیث دیکھتے ہیں، ہم کون سی مانے؟ اس کو مانے کہ اس کو مانے؟ کہ اس کا جواب ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، جواب سمجھ میں آ جائے. 11ویں امام کا زمانہ ہے. دیکھیے پڑھیے، مطالعہ کیجئے. ایک جملہ 2-3 دن سے چل رہا ہے نا، غرور غرور غرور. کل بھی کہا تھا نشے کی بڑی قسمیں ہیں. کبھی مال کا نشہ ہوتا ہے، جیسے شراب کا نشہ ہے ویسے مال کا نشہ ہوتا ہے، ویسے دولت کا نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، ویسے ہی کبھی کبھی علم کا بھی نشہ ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ علم کا نشہ ہو جائے یا مال کا نشہ ہو جائے یا دولت کا نشہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. ان کو ہو گیا. ایک صاحب تھے، 11ویں امام کا زمانہ ہے، نام مس کر رہا ہوں چونکہ اچانک واقعہ یاد ہے اس لیے جو ہے نام مس کر رہا ہوں. تو انہوں نے صاحب جو ہے وہ پوری کتاب لکھنا شروع کر دی، قرآن میں تضاد. یہ علم کا نشہ. قرآن میں، قرآن یہاں کچھ کہتا ہے، قرآن یہاں کچھ کہتا ہے، قرآن یہاں کچھ کہتا ہے. تو یہ قرآن میں خود ہی تضاد ہے تو ہم کیا مانیں؟ یہ کتنی بڑی بات ہے. 11ویں امام کا زمانہ ہے، اصحاب بیٹھے ہیں. امام نے فرمایا ارے بھیا کوئی لوگ ہیں اس میں جو اللہ کا کام کر سکتے ہو کچھ؟ تو ایک صحابی نے کہا جی مولا فرمائیے. کہا فلاں آدمی یہ کتاب لکھ رہا ہے، تم کو اس کے پاس جانا ہے، اس کے شاگرد ہو جاؤ، جو بھی کرو اس سے کتاب لو، پڑھو. اس کا تم کو کچھ نہیں کرنا، ہم بتا رہے کیا کرنا ہے. تم اس سے یہ اعتراض کر دینا بس. دیٹس آل. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب. چلا گیا، ان کا شاگرد ہو گیا، خوب خدمت کی کہ استاد کی توجہ بھی ہو گئی. ایک دن خوب تعریف واری میں کہتا ہے کہ استاد سنا ہے آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں قرآن کے اوپر. کہاں؟ دیکھ سکتا ہوں سر. بالکل دیکھ لو.
اب شاگرد پہ اعتماد ہو چکا تھا، اس نے صاحب اپنا لے گیا گھر ور، پڑھا وڑا ہوگا جو بھی کیا کرنا تو اس کو تو امام تو بتا ہی چکے تھے. کیا زبردست کتاب، واقعی ایسے ایسے نکتے اٹھائے آپ نے، سبحان اللہ. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے قرآن میں، یہاں کچھ کہتا ہے یہاں کچھ کہتا ہے، یہ بتائیے یہ قرآن میں اختلاف ہے یا آپ کی سمجھ میں اختلاف ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ کیا پتا جو آپ سمجھیں اللہ وہی کہہ رہا ہے. تو یہ قرآن میں اختلاف ہے یا آپ کی سمجھ میں اختلاف ہے؟ پڑھا لکھا آدمی تھا ہی، سمجھ گیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے میں جو سمجھا وہ اللہ نہ کہہ رہا ہوں، کچھ اور کہہ رہا ہوں خدا. تو کہ یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر تمہاری اوقات نہیں لگتی. سمجھ جاتا ہے نا، تم بات تو ٹھیک ہے تمہاری، تمہاری اوقات نہیں لگتی کہ تم اتنا بڑھیا جواب سوال لے کے آؤ گے. کہنے لگا صاحب چھپانے سے فائدہ کیا ہے؟ صحیح بات ہے، میرا جواب یہ اعتراض نہیں ہے. کہا پھر کس کا ہے؟ کہ میرے امام حسن ابن علی العسکری سلام اللہ علیہ کا تو. ہے نا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک کہتے ہو تم، وہیں کتاب پھاڑ پھوڑ کے ختم کر دی. تو یہ بتائیے قرآن میں اختلاف تھا یا سمجھ میں اختلاف تھا؟ ہے نا بات سمجھ میں آتی نا؟ وہی جواب یہاں آئے گا. ایک روایت کہتی ہے اتنی اذیت ہوگی جیسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، ہے نا، ریشمی لباس کانٹے دار جھاڑی سے کھینچ لیا جائے. ایک روایت کہتی ہے نو ٹینشن، ایسے روح نکلتی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. وہی جواب یہاں بھی ہے. روایت میں اختلاف ہے یا مرنے والے مختلف ہیں؟ سمجھا؟ صلوات در محمد وا. سوال یہ ہے روایت مختلف ہے یا مرنے والے سب انسان ہی تو ہیں. میں نے کہا بھائی کہے جاتے ہیں انسان مگر اس میں ایک بھی انسان نہیں ہے. ہم سب لوگ بظاہر انسان ہیں لیکن حقیقتاً کوئی انسان نہیں. ایک تیسری چیز ہے ہر آدمی. صلوات در محمد. وہ کیا یہی ہے. میں نہیں نکالتا ہوں کتاب کے، آپ کو جو ہے پھر ٹائم لگے. یہی ہے اور یہ کسی اور کا فقرہ نہیں ہے. باب مدینۃ العلم، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا فقرہ. اور یہ جملہ میں ڈیلی مجلس میں کسی نہ کسی بہانے سے دہراتا ہوں، آج پھر دہراؤں اور روز دہراؤں گا. شکر ادا کیجیے اللہ کا کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت جیسی شخصیات نصیب ہو گئی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک مخلوق وہ ہے جس کو خدا نے عقل دی ہے، شہوت نہیں دی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جس کو خدا نے شہوت دی ہے، عقل نہیں دی ہے. شہوت مطلب سیکس نہیں ہے، شہوت جنرل خواہشات، اس میں وہ بھی آتا ہے. تو ایک مخلوق وہ ہے جو عقل ہے بلا شہوہ، بغیر خواہشات کے. ایک مخلوق وہ ہے جس کو شہوت دی گئی بلا عقل کے. ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے. وہ مخلوق جس کو اللہ نے عقل دی خواہشات نہیں دی وہ کون ہے؟ فرشتے. فرشتے. وہ جس کو خواہشات دی ہے عقل نہیں دی وہ کون ہے؟ جانور. اور جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے خواہشات بھی دی ہے وہ کون؟ ہم اور آپ. اب یہ دونوں چیزیں آپس میں مسلسل برسر پیکار ہیں، عقل بھی اور شہوت بھی. کبھی شہوت چاہتی ہے کہ عقل پر غالب آ جائیں اور عقل چاہتی ہے کہ شہوت، دونوں میں جنگ چل رہی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں عقل غالب آ جاتی ہے خواہشات پر، آدمی گناہ نہیں کرتا، تو اب یہ انسان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نہ فرشتہ ہو جائے تو کون سا کمال ہے.
فرشتوں سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے نے اگر گناہ نہیں کیا تو اس کے پاس خواہشات تھی ہی نہیں. کون سا کمال ہے؟ انسان اگر گناہ نہ کرے خواہش کے باوجود تو وہ انسان فرشتہ نہیں، فرشتوں سے. کبھی الٹا ہو جاتا ہے، شہوت غالب آ جاتی ہے عقل کے اوپر. اب نہ انسان کو اللہ دکھتا ہے، نہ رسول دکھتا ہے، نہ قیامت دکھتی ہے. ان کا مارا، ان کا دبایا، یہ کھایا، وہ کھایا، اپنا لیا، پرائے کا لیا، امام کا لیا، جس کا لیا دنیا بھر پیٹ بھرتے رہے. اب یہ انسان کیا کہلائے گا؟ بولیے. جانور؟ نہ، جانور سے بدتر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جانور نے کسی کا کھیت چر لیا ہے تو اس کے پاس پیٹ ہے، عقل نہیں ہے. لیکن اگر انسان نے کسی کا مکان دبا لیا ہے تو اب یہ جانور نہیں، جانور سے مرنا دونوں کو ہے. چاہے جانور سے بدتر ہو، چاہے فرشتوں سے افضل ہو. اب یہ طے کرنا ہے کہ جانور سے بدتر کی روح کیسے نکلے گی، فرشتوں سے افضل کی روح کیسے. بات اسی پر توجہ کرنا. اور جب یہ تصور ہو جائے گا نا، اگر واقعا خدا توفیق دے دے پڑھنے کی، سمجھا پانے کی، تو تھوڑا سا فرق تو آئے گا. ہو سکتا ہے ہمارے اندر کچھ فرق آ جائے گا، یار کل پڑھا ہے، کم از کم آج تو ٹھیک رہو، ایک دن کم از کم. تو آپ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو جانور سے بدتر، دوسرا جو فرشتوں سے. مرنا دونوں کو ہے، چاہے جانور سے بدتر ہو. تو اب بیچ میں انسان کہاں ہے؟ دیکھنے میں آپ جس کو، ہم کو بھی انسان کہیے، ان کو بھی انسان کہیے، ان کو بھی انسان کہیے، لیکن حقیقت یا فرشتے سے افضل ہے یا جانور سے بدتر ہے. انسان کہیں ہے ہی نہیں. اب آئیے، پہلے کس کو مارا جائے؟ پہلے کس کی روح نکالیں؟ جانور سے بدتر کے کہ فرشتوں سے افضل کی؟ ہاں، یہی فن بھی یہی کہتا ہے کہ ابھی لوگ ذرا تازہ دم ہیں، اس میں پرابلم ہے، جلدی سے اس روح کو نکال کے کام ختم کرو، پھر ادھر چلو تو لوگ خوش رہے. تاکہ صلوات بر محمد. فن بھی یہی ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. جو گناہگار ہیں، جانور سے بدتر ہیں، ان کی روح کیسے نکلے گی؟ اس کے لیے ایک دو چھوٹے چھوٹے مقدمات پہلے آپ سن لیجئے. نمبر 1، یہاں ابراہیمی نام تھا نا آپ کا، ابراہیم صاحب، یہاں پر آپ لوگ ڈش لگائے ہوئے ہیں یا کیبل ہے؟ ڈش ہے نا. ہم لوگ بھی ڈش لگائے ہوا. صاحب پہلے چھوٹی تھی، اس کے بعد بڑی ہو گئی ایران کے چکر میں. ایک دن ہم کو اچھی طرح یاد ہے، وہ الیکشن کے رزلٹ آ رہے تھے روحانی والے 92 کے، اور وہ صاحب جو ہے وہ فلاں اتنے سے آگے ہو، اتنا یہ ہے، ان کو اتنا ملا، ان کو اتنا ملا. تب تک وہ ویک ہے، نو سگنل. اب جو نو سگنل ہوا، میں نے لڑکا دیکھو یار کوئی بندر لگتا ہے. ہم لوگ تو رام کی نگری میں رہتے ہیں نا، وہاں ہنومان جی بہت ہیں. تو معلوم ہوا صاحب کوئی کود کے بھاگا، اس نے ڈس بیلنس کر دیا. یہ مثال میں نے کیوں دی، پہلے آپ کو سمجھا دوں کہ مثال کیوں دی، کاہے کے لیے. صلوات بر محمد. کائنات کی دو قسمیں ہیں. یہ دنیا جو ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہے ظاہر کائنات اور ایک ہے باطن کائنات. ظاہر کائنات، یہ سب جو کچھ دکھ رہا ہے یہ ظاہر ہے. اس کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ دو آنکھیں. ایک سے بھی کام چل جائے گا. لیکن اللہ نے حسن اور خوبصورتی کی خاطر دو دے دیا ہے، تب بھی ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے. ورنہ وہ چاہتا تو ایک کر دیتا. مولانا صاحب پڑھتے، آدھے لوگ مجلس سنتے، آدھے لوگ مسکراتے. تو باطن کائنات، اس کو دیکھنے کے لیے رک جائیے سر. چھٹے امام کی حدیث ہے، اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں.
دو اس کے چہرے پر ہے، دو اس کے دل میں ہے۔ جب خدا کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ اس کے دل کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے جو یہ آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ اب اس باطن کائنات کو دیکھنے کے لیے مثال میں نے وہ دی تھی، آج کے دور میں بہت آسان ہے۔ یہ جو آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر کہاں ہے؟ اس کا ایک مرکز ہے، ٹھیک، وہاں سے اچانک جو ہے وہ تار کٹ گیا، یا ہمارے اعتبار سے صاحب بندر کود گیا، تو اب جو نو سگنل بتا رہا ہے ٹی وی ہمارا، تصویریں جہاں تھیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ سوال، جب تصویر تو کہیں نہیں گئی نا، جب تصویر موجود ہے پھر کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ جواب دو، جواب دو، بہت سوال بہت پوچھتے ہو آگے تم، بولو واٹس ریزن، کیوں تصویر دکھلائی نہیں دے رہی ہے؟ ڈش ہٹ گیا ہے نا، تو ہٹ گیا تو کیا ہوا؟ جو فریکوینسی ہے اس کی بھیجنے والے کی اور جو فریکوینسی ہے اس کے لینے کی، وہ آؤٹ ہو گئی ہے نا۔ اگر بھیجنے والے کی فریکوینسی اور ریسیور کی فریکوینسی ایک ہوگی، سیٹ ہوگی، تو تصویر دکھائی دے گی، اور اگر فریکوینسی آؤٹ ہو جائے گی تو تصویر ہوگی مگر نظر نہیں آئے گی۔ وہی حال ہے باطن کائنات کا، کہ جب باطن کائنات اور یہ دل، ان کی فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی، آدمی یہیں بیٹھ کے بتا دے گا کہ وضو کر کے آئے ہو یا بغیر وضو کے۔ اس طرح کی داستانیں ہیں، صلوات در محمد سنا دو، ایک عالم کا قصہ سن لیجیے، یہیں بیٹھ کے بتا دے گا وہ۔ شما کے دیگه ایران رفتی ها، قضیه حمان اونجا رو بلا دی دیگه، تو صاحب جو ہے وہ کنڈیا لے کر کے، باسکٹ لے کر کے، کپڑا وپڑا لگ کر کے چلے تھے حمام کے لیے، ضرورت تھی۔ تب تک ایک دوست دکھ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں کہنے آگا کیا ملے، کسی مرجع کی بات تھی، جا رہا ہوں ملنے، چلو گے؟ اب ان کو شرم آئی، یہ کہتے ہوئے کہ مجھ پر غسل واجب ہے، میں جا رہا ہوں حمام، یہ خاموشی سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ جیسے اس عالم کے پاس پہنچے، انہوں نے کان میں کہا کہ وہ زیادہ ضروری تھا۔ اچھا وہ سمجھ گئے کیا ہوا، انہوں نے اپنی کنڈیا اٹھائی، چلے۔ تو جو دوست، ارے یار ابھی تو آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو آقا نے کہا جانے دیجئے، جا رہے ہیں جہاں جانے دیجئے۔ اس کو کیسے پتا کہ تم پر غسل واجب ہے؟ کہا جب باطن کائنات اور قلب کی فریکوینسی ایک ہو جاتی ہے تو یہیں بیٹھ کے آدمی، جب عام انسان یہاں پہنچ سکتا ہے تو بھلا امام کیوں نہ بتا دے تمہارے دل کا حال کیا ہے؟ صلوات بر محمد اب جب یہاں تک آپ آ گئے، سوال یہ کہ یہ فریکوینسی کب سیٹ ہوتی ہے، کب آؤٹ ہوتی ہے؟ سوال یہ بھی تو ہے نا۔ لائٹ کٹ گئی، ختم ہو گئی بات، تار کٹ گیا، ختم ہو گئی بات، ڈش ہل گئی، بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں بھی اس قلب اور باطن کائنات، ان کی فریکوینسی کب سیٹ ہوتی ہے، کب آؤٹ ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں سمجھا فیض آباد میں 3 دودھ والے آتے ہیں اسکول کے اندر ہمارے یہاں، ایک کا نام ہے اسلام، ہاں عجیب عجیب، ایک کا نام ہے ایمان، سمجھے آپ، ایک کا نام ہے عظیم۔ تو ایمان صاحب کا دعویٰ تھا کہ صاحب ہم پیور دیتے ہیں، تو ہم لوگ سب ایمان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ایک دن مدرسے کے کسی لڑکے نے دیکھ لیا ان کو کہیں سڑک پر ٹوٹی سے پانی بھرتے ہوئے، وہ ایمان رخصت ہو گیا۔ وہ اسلام صاحب کا بھی یہی حال تھا، لیکن جو عظیم تھا وہ کھلم کھلا کہتا تھا، مولوی صاحب بغیر پانی ملائے ہمارا خرچہ نہیں نکلے گا، آپ کو لینا ہو لیجئے، نہ لینا ہو نہ لیجئے۔ تو ایک دن عظیم لے کے آئے دودھ، ابھی بھیا چلو، وہ کم از کم کہہ کے تو دیتا ہے پانی ہے، اسی سے لیا کرو۔ تو ایک دن عظیم صاحب آئے، انہوں نے دودھ دیا، اتفاق سے محسن صاحب جو ہم لوگوں کے پرنسپل ہیں، وہ اتفاق سے گھر پہ خود موجود تھے، پتیلی لے کے خود ہی نکل آئے۔
ورنہ بچے لے لیتے تھے. جب اس نے دودھ ڈالا تو محسن صاحب نے کہا کہ ہمیں عظیم کچھ پانی زیادہ لگ رہا ہے. وہ بھی وہی صحیح تھا. کہنے لگا مولوی صاحب ہو سکتا ہے ہاتھ ہی تو ہے, یہ لیجئے اور لے لیجئے. تو میں اپنے کو مجلس میں, میری مجلس جو ہے بالکل عظیم کی طرح ہوتی ہے. عظیم والے دودھ سے فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ بچہ بھی پی لے گا تو نقصان نہیں کرے گا. عظیم کے دودھ میں فائدہ یہ ہے کہ ماؤں کو کچھ کرنا نہیں ہے, بچہ ڈائریکٹ پی لے گا, کوئی نقصان. لہذا مجلس میں بھی میں بھی وہی کرتا کہ اتنا پانی ملا دو کہ یہ بچے بھی سمجھ لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. صلوات بر محمد. اب ہمارا سوال یہاں آیا کہ یہ فریکوینسی کب سیٹ ہوتی ہے, کب آؤٹ ہوتی ہے. بزرگوں کا جو فرمانا, بڑی گاڑی گاڑی باتیں ہیں, آسان عظیم کی طرح پانی ملا کے میں بات کروں کہ دیکھیے انسان کا تعلق اس کائنات سے, دنیا سے حجاب کا سبب ہے. انسان کا, پھر دوہرا دو جملہ, انسان کا تعلق اس کائنات سے حجاب کا سبب ہے. جتنا انسان کا تعلق دنیا سے بڑھتا جائے گا حجاب موٹا ہوتا جائے گا, ہے نا. جتنا تعلق انسان کا اس سے بڑھتا جائے گا یہ حجاب ہلکا ہوتا جائے گا, اور پھر بیک کی چیزیں آدمی دیکھ سکتا ہے. وقت بہت بڑھ جائے گا, ورنہ آپ جائیے اس پر دیکھ لیجیے, گوگل آج کا زمانہ تو گوگل بس. رجب علی خیاط یاد ہے تمہیں؟ رجب علی خیاط درزی ہے, اگر درزی, مولانا نہیں ہے. تقوی کے لیے لباس نہیں چاہیے, تقوی کے لیے ابا قبا نہیں چاہیے, تقوی کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, تقوی کے لیے پاک دل چاہیے. سمجھا؟ تو ایک آدمی آیا, وہ کسی دن یاد آئے گا تو رجب علی خیاط پڑھوں ورنہ لمبی ہو جائے گی. ایک آدمی آیا رجب علی خیاط کے پاس, گوگل پہ جائیے سرچ کیجیے, رجب علی خیاط مل جائے. کہنے لگا صاحب میری ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا. رجب علی خیاط نے کچھ دیر تک سوچا, کہنے لگے کہ تمہارے آفس میں, کوئی آفیسر تھا, تمہارے آفس میں کوئی لڑکی ٹائپسٹ ہے؟ ہاں ہے. تو ایک دن وہ ٹائپ کر کے لے آئی, کچھ خراب تھا, تم نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ وہ رونے لگی. ہو سکتا ہے, کہاں ہو سکتا ہے, تم کو نہیں یاد رہے گا. جانتے وہ لڑکی سیدانی تھی, اولاد علی و فاطمہ میں تھی. اس کا دل ٹوٹا, اس نے گریہ کیا. تم کو یاد ہو یا نہ یاد ہو, یہ پیروں کا درد تمہارا اسی دن سے اسٹارٹ ہوا ہے, اور یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا, دنیا کے چاہے جس ڈاکٹر کو دکھلا لو, جب تک وہ بچی تم کو معاف نہیں کر دے گی. جی رجب علی خیاط عام انسان ہے. کہاں سے اس میں بات وہی ہے کہ جتنا تعلق ہمارا اس کائنات سے بڑھتا جائے گا حجاب موٹا ہوتا جائے گا. جتنا تعلق اللہ سے بڑھتا جائے گا, دنیا سے کٹتا جائے گا, وہ حجاب. من جملہ, بہت تیزی کے ساتھ چلا جاؤں میں, من جملہ وہ وقت کہ جب انسان کا تعلق ایک دنیا سے تقریباً ختم ہو جاتا ہے, وہ کون سا وقت ہے؟ حالت نازع ہے نا, موت, وہی روح نکل. وہ روح نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے ابراہیم صاحب, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکرات. ٹھیک کہتے ہیں. جاکنی, وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ. ایک لفظ اور بولا جاتا ہے, حالت نزع. ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے. ایک لفظ اور بولا جاتا ہے, حالت سکرات بھی درست ہے, جاکنی بھی درست ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے جو رسالہ توضیح المسائل میں لکھا, حالت احتضار. حالت احتضار کیا معنی ہے احتضار کے؟ حاضر سے بنا ہے, یعنی وہ چیز جو انسان اس دنیا میں رہتے نہیں دیکھ پا رہا تھا, اب اس کا تعلق ادھر سے کٹ رہا ہے نا, لہٰذا اب وہ موت سے پہلے کی بات ہے, اس سکرات کے عالم میں وہ چیزیں اس کے سامنے حاضر ہوتی ہیں. یہ حالت احتضار. من جملہ وہ چیزیں جو انسان کے سامنے موت کے وقت حاضر ہوتی ہیں, اس میں ایک انسان کا عمل, اولاد
مال، یہ تینوں چیزیں اس کے سامنے حاضر ہوتی ہیں۔ مرنے والا مال کی طرف دیکھتا ہے، میں نے تم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو اللہ نہیں سمجھا، حلال کو حلال نہیں سمجھا، اب میں مر رہا ہوں، کتنا ساتھ دو گے؟ مال کہتا ہے کفن لے لو اور بس۔ اولاد سامنے آتی ہے، اور یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا، میں کیوں قبر میں لے کے جاؤں گا اس کو؟ بیٹا تم کتنا ساتھ دو گے؟ بیٹا کہتا ہے قبر تک پہنچا دیں گے اور بس۔ تیسرے مرحلے میں انسان کا عمل اس کے سامنے آتا ہے، ہم نے تم کو حقیر سمجھا، ہم نے تم کو معمولی سمجھا، ہم نے تمہاری قدر نہیں کی، اب میں مر رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ عمل کا جواب، مجھ کو انگریزی نہیں آتی، کسی نے مجھ کو بتا دیا کہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ، وی آر ود یو۔ دیکھیے وہ ماں ہے، اس کا دل تڑپے گا، اس کے ایک کاغذ لو، اس کو اٹھاؤ، اس کے پاس لے جاؤ، وہ ماں ہے، وہ تڑپ اسی لیے رہی تھی۔ کپڑا لو، اور اس کے پاس رکھ دی، بیچاری پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی بھاگ کر کے، کچھ دیر رو لے گی، تسکین ہو جائے۔ اس لیے ماں ماں ہوتی، چاہے جانور ہو چاہے انسان۔ تو کہاں پہنچے تھے؟ تو آخر میں سب سے کیا آتا اس کے سامنے؟ اعمال۔ بھیا میرا کتنا ساتھ دو گے؟ عمل کہتا ہے وی آر ود یو آل دا وے، اس وقت سے لے کے قبر کی تنہائی میں، صراط میں، برزخ میں، بہشت تک، ہے نا؟ اسی درمیان اب روایت سنیے، اب دو روایتیں نقل کروں گا، مجلس اسی پہ تمام، بحار الانوار میں یہ روایتیں ہیں کہ اسی میں اتنے میں روایت کہتی ہے کہ ملک الموت اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب ملک الموت کو آدمی دیکھ رہا ہے، اب یہاں آیت ہے، حدیث نہیں، اب آیت، اب پڑھیے قرآن۔ یہ ملک الموت آنے کے بعد فوراً روح قبض کر لیتا ہے؟ نہیں، قرآن کے روح سے ملک الموت آتا ہے، پہلے ہماری فائل پڑھے گا، وسیع حسن پیشہ ماسٹر اپ پیشہ خطابت، انہوں نے وعدہ کیا پونا میں 1 سفر سے 10 سفر تک مجلس پڑھنے کا، اس کے بعد ان کے پاس آفر آ گیا امریکہ کا، اور ان لوگوں نے صاف لفظوں میں کچھ کہہ دیا، انہوں نے جھوٹے سچے بہانے بنائے، طبیعت خراب ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بھائی میں جا رہا ہوں، اب نہیں آ پاؤں گا، اور چلے گئے امریکہ۔ اب ملک الموت دیکھے گا، اچھا یہی انسان ہے جن کے باپ کے آگے ہم لوگوں کو جھکایا گیا تھا، لہذا اب آیت سنیے، قرآن کی آیت ہے، فیما کنتم، کہاں تھے تم؟ مطلب اتنے خراب اعمال، اتنی گندی فائل، مولانا ہو کر کے جھوٹ، دغا بازی، یہ سب کچھ تو ہے تمہارا، کہاں تھے تم؟ اچھا ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ببلو کوئی نہیں جانتا اس لیے کہہ دیا، اصل میں بات یہ ہے نا، کیا بتائیں، بات در اصل یہ ہے کہ، اور اس کے بعد پھر اپنا ہم بیان کرنا شروع کرتے ہیں، مسئلہ یہ تھا، تو عادت ہے اسی بات کی، کہ اصل میں بات در اصل یہ ہے کہ وہاں ملک الموت کے سامنے یہی حرکت شروع کر دیں گے۔ جب ملک الموت کہے گا فیما کنتم، کہاں تھے تم لوگ؟ اتنی خراب فائل، اتنے گندے اعمال، کہاں تھے؟ تو اب وسیع صاحب کہیں گے اصل میں بات در اصل یہ ہے کہ، وہ کیا ہے کہ، اب قرآن کی آیت پڑھیے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پر کمزور تھے، دبے کچلے تھے۔ اصل میں مسجد کا راستہ جو ہے ابراہیم صاحب کے دروازے سے گزرتا تھا، اور ابراہیم صاحب مجھ سے تپے ہوئے تو انہوں نے کہا مولانا اگر میرے دروازے سے گزرے میں تمہاری ٹانگ کاٹ لوں گا۔ تو صاحب میں کمزور تھا صاحب،
وہ ابراہیم صاحب وہ جو ہے وہ دبنگ آدمی تھے، بمبئی کی زبان میں دادا تھے صاحب، آپ ان کی داڑھی پہ نہ جائیے صاحب، میں ڈر کی وجہ سے نہیں گیا. کیا ہمارے اس عذر کو فرشتہ مان لے گا؟ ملک الموت مان لے گا؟ اب قرآن کی اگلی آیت ہے، الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی فتہاجروا فیہا کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہ بتائیے رسول اللہ کا گھر کہاں تھا؟ مکہ. کہاں آ گئے؟ تبلیغ دین کی خاطر مکہ چھوڑا مدینے آئے کہ نہیں آئے؟ امام حسین کا گھر کہاں تھا؟ مدینہ. حفاظت دین کی خاطر چھوڑا جنگل بسایا کہ نہیں بسایا؟ تو الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ جب ملک الموت ہم کو قائل کر لے گا تب روح نکالی جائے گی؟ نہیں، رک جائیے رک جائیے رک جائیے، ابھی نہیں نکلے گی. اب قرآن کہتا ہے کہ روح نکالنے سے پہلے پٹائی شروع ہوگی. صلوات بر محمد. یہ ہے مار مار کے روح نکالی جائے. جب ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ یہ مولانا گڑبڑ ہے، یہ گناہگار ہے، یہ جانور سے بدتر ہے، اس کے 7 میٹر کے حمامے پر مت جاؤ، اس نے یہ سب گڑبڑ کی ہے، تو اب قرآن کہے گا کہ پہلے وسیع حسن کی روح نہیں نکلے گی. قرآن کہتا پٹائی ہوگی، توڑائی. کہاں پٹائی ہوگی؟ جگہ بتائیے. چاہیے دیکھیے قرآن میں یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے پر اور ان کی پیٹھ پر مارا جائے گا. قبض روح سے پہلے کی بات. مار مار کے ان کی روح. انصاف سے بتائیے جس کی روح مار مار کے نکالی جائے اس کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جس کی روح مار مار کے نکالی جائے اس کو پہلے ہی سے پتا ہے کہ نہیں ہے کہ مجھ کو کہاں جانا ہے، تو کتنا اذیت ہوگی. کہ یہی وہ روایت ہے، اگر جانور سے بدتر بن جاؤ گے روح اس طرح نکلے گی. صلوات بر محمد. اختیار تمہارا. یہ حال ان لوگوں کا ہے جو جانور سے بدتر ہے، مجرم ہے، گناہگار ہے. اس طرح پیٹ پیٹ کے روح نکالی جائے گی. اگر واقعاً ہم نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یار کسی کو دکھا کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، کسی کو سنا کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، 10 ہی سال کے بعد تو پیٹ پیٹ کے روح نکالی جائے گی. ایک دہشت آئے گی، پھر خلوص شروع ہو جائے گا. امام نے یہی فرمایا، اللہ کی عبادت کرو بغیر شرک کے، اخلاص کے ساتھ. کا خلوص کیسے پیدا ہوگا؟ موت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو، اخلاص آ جائے گا. صلوات بر محمد. تو یہ ہو گئے وہ لوگ جن کی روح نکلے گی پیٹ پیٹ کر کے، جو مجرم ہے، گناہگار. دوسری قسم کیا تھی سر؟ فرشتوں سے افضل. اب اس کی روح کیسے نکلے گی؟ اب اس کی روح کیسے نکلے گی؟ اس لیے کہ جو مر رہا ہے وہ کون ہے؟ مومن. تو مومن کیا ہے اس وقت؟ فرشتوں سے افضل. اور جو روح نکالنے آیا ہے وہ فرشتہ ہے. تو اب جو ہے باس کا لحاظ کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ اتفاق ہے بھائی، اس کے ہاتھ میں قانون ہے. اس کی مثال دے دوں صلوات بر محمد بچوں کے لیے. اب اس کی مثال یوں سن لیجیے. آپ یہ بتائیے، اب یہاں کیا نام ہے نہیں معلوم. ہم لوگوں کے ہاں جو ہے وہ جو اسٹیشن کا وہ ہوتا ہے تھانے کا، اس کو تھانے دار کہتے ہیں، سی او کہتے ہیں، سرکل آفیسر یا ایس او کہتے ہیں، اسٹیشن انچارج. ان کے اوپر ایک آتا ہے جس کو ایس پی کہتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ پولیس. اس کے اوپر ڈی آئی جی ہوتا ہے، پھر آئی جی ہوتا ہے. تو ڈی آئی جی جو ہے وہ ڈائریکٹ سلیکشن آئی پی ایس سے آتے ہیں، اور یہ اپنا تھوڑے بڑے امتحان دے کر کے آدمی تھانے دار ہو جائے گا. اب ڈی آئی جی صاحب جو ہے آئی پی ایس ہے، وہ رشوت کے معاملے میں پھنس گئے، نان بیلیبل وارنٹ ہو گیا. ان کو اریسٹ کون کرے گا؟ اریسٹنگ اتھارٹی کون ہے؟ آئی جی آئے گا اریسٹ کرنے، ایس پی آئے گا اریسٹ کرنے، تھانے دار ہے نا، اور وہ 2 پولیس والوں کے ساتھ.
پکڑو. تو جو گرفتار ہو رہا ہے وہ بڑا ہے یا جو گرفتار کر رہا ہے وہ بڑا ہے؟ اچھا اتفاق سے جو گرفتار ہو رہے ہیں ڈی آئی جی صاحب، اس کے انڈر میں یہ دروغہ کام کر چکا ہے کہیں کسی دوسرے شہر میں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اب بتائیے کیسے اریسٹ کرے گا؟ بولیے سر پلیز سر سر کوآپریٹ کیجئے سر. میں آئی ایم سوری، ویری سوری سر، میں مجبور ہوں قانون کے ہاتھ سے سر. سر میں آپ کو ہتھکڑی نہیں لگاؤں گا سر، پلیز. آپ کیوں کر رہے ہو تم؟ کہ اس لیے کہ یہ ہم سے افضل ہے. یہ اور بات ہے کہ آج اتفاق سے پھنس گیا ہے. یہاں جس کی روح نکل رہی ہے وہ ہے فرشتے سے افضل، اور جو روح قبض کرنے آیا ہے وہ ہے فرشتہ. تو روح قبض جس کی ہو رہی وہ بڑا ہے نا. کیسے روح قبض ہوگی؟ عقل تو یہ کہتی ہے لیکن ہم اپنی جیب سے کیسے کہہ دیں؟ اب آئیے بہار الانوار، رسول خدا سے روایت ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یتوفا ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو وفات کیسے دیتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا. ملک الموت مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے غلام آقا کے سامنے. صلوات بر محمد وعا. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث مجلس تمام. دوسری حدیث یہاں تو پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ کیف یتوفا الملک الموت المؤمن. پیغمبر نے بتا دیا. ایک جگہ وہ آتی جہاں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی روح کیسے نکلے گی، لیکن مومن کی ایک تعریف بھی کی ہے پیغمبر نے، اور اتفاق سے جو کل اور پرسوں 2 دن بعد چلی ہے اس سے ملتی جلتی ہے. فرماتے لا یزال المؤمن پرماننٹ دائماً مستقل مومن خائفاً من سوء العاقبہ، ڈرتا رہتا ہے اپنی بدانجامی سے. یعنی مومن کی وہی پہچان ہے، غرور نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے، روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے، حج کرتا ہے ڈرتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے ڈرتا ہے. لا یزال مستقل. کیوں ڈرتا ہے؟ وجہ بتائی پیغمبر نے. کیوں ڈرتا ہے مومن؟ بھائی نماز روزہ سب کچھ تو ہے، ڈرنے کون سی بات ہے؟ کہ اس لیے ڈرتا ہے کہ لأنه لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ. اس لیے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. لہذا 1 نمبر کی پہچان مومن کی یہ ہے کہ چاہے جتنا دین ایمان و تقوی ہو گھمنڈ نہ ہے، ڈرتا رہتا ہے. لأنه لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ. اس لیے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسی بیچ اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے، پتہ نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے، کیا ہوگا، جہنم میں جائیں گے، یہ اعمال قبول ہیں نہیں قبول ہیں، ریا سے بچے ہیں نہیں بچے ہیں، خلوص تھا نہیں. تو ڈرتا رہتا ہے، کرتا ہے مگر ڈرتا ہے کہ اسی دوران موت کا وقت آ جاتا ہے. وَظُهُورِ الْمَلَكُ الْمَوْتِ اللَّهِ، ملک الموت اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. تو دیکھیے لاکھ جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحب بڑے ہوں، چھوٹا ہی صحیح دروغہ جب یہ وارنٹ لے کے پہنچتا ہے تو ڈی آئی جی صاحب پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے گرفتاری کی دہشت ہوتی ہے. یہاں بھی وہی ہے کہ لاکھ فرشتہ چھوٹا ہے، یہ فرشتوں سے افضل ہے، لیکن اب گرفتاری ہے، وارنٹ ہے تو دہشت ہوگی. لہٰذا اب فرشتے کا پہلا کام یہ ہے کہ ان سے دہشت کو دور کرو پھر بات ہوگی. صلوات بر محمد. آ رہا ہوں میں اسی بات پر، پہلے دہشت کو دور کرو پھر بات. مومن مستقل ڈرتا رہتا ہے اپنی بدانجامی سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ ہماری اعمال قبول بارگاہ حق ہیں یا نہیں ہے. کہ اتنے میں موت کا وقت آ جاتا ہے، ملک الموت ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے ہی ملک الموت ظاہر ہوگا ٹینشن شروع ہوگا نہیں ہوگا. اور اب قانون یہ ہے کہ بڑے ہو یار، پہلے ان کو نارمل کرو، بیچارے گھبرا گئے چچا، لہذا نارمل کرو.
نارمل کیسے کرے گا؟ اب روایت کہتی پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اس کو گھبراہٹ دیکھے گا ملک الموت، اب دیکھیے سر ور باس واس روایت کا نہیں ہے، میں بول چال کی بات عرض کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے سر باس، کیا بات ہے؟ مجھ کو دیکھتے ہی اتنا ڈر کیوں گئے؟ دہشت کیوں ہو رہی ہے؟ کانپ کیوں رہے ہو؟ اب سنیے جواب اس کا۔ دیکھیے جواب تو اتنا سا ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ یہ کہیں گے مرنے والا اس لیے کہ ابھی میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں، ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر وہ سب کے اوپر چپکے گی۔ کیا مطلب؟ اب یہ حدیث میں سمجھا رہا ہوں، آرزویں میری پوری نہیں ہوئی۔ نمبر ایک، دیکھیے مئی میں ریٹائرمنٹ تھا میرا، اسکول ٹیچر ہوں، تو وہ فنڈ ونڈ کچھ ملنا تھا، تو یہ طے کیا تھا، منت یہ تھی کہ اپنے پیسے سے حج زیارت کو جاؤں گا، اولاد کا نہیں لوں گا۔ لیکن بچے بھی لائق ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے بیٹے نے صاحب لکھنؤ میں ایک بڑھیا بنگلہ بنوایا 1.5-2 کروڑ کا، تو اس نے کہا کہ ابا کچھ دن لکھنؤ رہیے، گرمی میں اے سی ویسی لگوا دیا ہے، کچھ دن وہاں رہتا میں۔ اس کے بعد چھوٹا بیٹا ہے، اس نے بمبئی میں 2.5 کروڑ کا فلائٹ لیا ہے، وہاں رہتے۔ اور اس کے بعد صاحب جو ہے وہ سرات والوں سے جو ہے وہ بات ہو گئی ہے، پاسپورٹ جا چکا ہے ان کا۔ بھیا میں سرات کا نام واپس نکل گیا میرے منہ سے، سمجھا؟ جیسے وہ جارج کے اوپر کہنے لگے کہ آپ نے جارج ہوٹل کا نام لیا ہے، اس سے آپ پیسہ لیجئے، کائے کا ایڈورٹیزمنٹ کا۔ تو نہ بھیا جارج وہ نکل گیا، وہ بھی اس لیے دن میں کھانے گئے تھے، اور سرات نکل گیا اس لیے کہ اکثر اسی سے گئے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ لیکن اگر اس کو آپ آیت سمجھتے ہیں تو پلیز کوئی دوسرا نام اپنے ذہن میں رکھ لیجئے آپ۔ چپک گیا۔ صلوات بر محمد۔ ویسے اچھی خاصی قیمت ہوئی اس کی، اگر جان پہچانا سرات والوں سے کہیے بھائی کچھ اس کا ہائٹ کا دینا چاہیے ان کو۔ اب صاحب جو ہے وہ میں بمبئی جانے والا تھا، اور وہاں سے پھر میرا فلاں تاریخ کو جہاز ہے، میں جو ہے وہ عمرہ کرتا، عمرے کے بعد جو ہے وہ کربلا معلیٰ جاتا، مشہد جاتا، اور گھوم پھر کر کے صاحب اکتوبر میں واپسی تھی، اور اس کے بعد صاحب جو ہے وہ حج اس کا کھانا وانا کرتا۔ اور میری جو بڑی چھوٹی بہو ہے اس کو نومبر کی 20 تاریخ جو ہے لیڈی ڈاکٹر نے دیا ہے، اور میں نے پوتے کا نام پہلے سے محمد علی رکھ لیا ہے۔ یہ طے تھا کہ وہ سب آئیں گے، 20 نومبر کو یہ واقعہ ہوگا، 25 نومبر کو میرا ارادہ تھا کہ ایک بڑی سی مجلس کریں گے، اپنی زیارت کا بھی، بچے کے عقیقے کا بھی، اور یہ بھی اور وہ بھی، اور وہ صاحب جو ہے وہ فلاں بہو کے یہاں یہ ہونے والا ہے۔ سارا کام پڑا ہوا، تب تک آپ آ گئے۔ کھلے گا نہیں؟ سمجھا دیا نا میں نے؟ روایت اتنی کہ صاحب میرا کام پورا نہیں۔ کام کتنے ہیں صاحب؟ نواسے کا ختنہ ہونا ہے، بڑے پوتے کی شادی ہونے والی ہے، چھوٹی بہو کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، میں کربلا جانے والا تھا، وہاں مجلس، سارا کام پڑا ہوا ہے، اور آپ آ گئے۔ اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ ٹینشن کیوں ہے نا؟ اب ملک الموت کا جواب سنیے۔ ملک الموت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ پہلے دہشت کو دور کرے، اس کے اندر خود جذبہ پیدا کرے، یار لے چلو۔ اب روایت کہتی ہے ملک الموت نے کہا اچھا چچا روایت میں نہیں ہے، ہاں میری بات غلط، اچھا چچا یہ بتائیے، چاچی بھی ہو سکتی ہے، اچھا چاچی یہ بتائیے چچا کہ اگر کسی سے، روایت میں الفا کس کلاس میں ہو؟ 8th میں، 1000 کو ضرب دو، کیا کہتے ہیں گوڑے اور ضرب کو انگریزی میں؟ ڈیوائیڈ نہیں کرنا، ضرب دینا، ملٹیپلائی۔ 1000 ملٹیپلائی ٹو 1000 کتنا ہوا؟ نو 1 کروڑ نہیں۔ احسنت، اس کی صحت و سلامتی کے لیے پڑھیے صلوات۔ 1 ملین، 10 لاکھ۔ روایت میں یہی جملہ ہے، ملک الموت کہے گا چچا اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں اس کو 1000 یعنی 10 لاکھ درہم دیا جائے، تو 1 درہم چھوٹنے کا اس کو صدمہ ہوگا؟ سب نے کہا نا، تو چچا بھی وہی کہیں گے نہیں۔ اب جب یہ کہیں گے نہیں، تب روایت کہتی بہار میں ہے کہ ملک الموت کہے گا انظر، ذرا دیکھو تو، وہاں مرنے سے پہلے پٹائی تھی، یہاں بھی مرنے سے پہلے انظر، دیکھو تو۔ اب کیا دیکھے گا؟ روایت فیر الجنہ
وقصورها، مرنے والا مرنے سے پہلے جنت اور جنت کے محل. یہ 2.5 کروڑ کا ہے بمبئی کا فلیٹ، عقیق کا ہے، زمرد کا ہے. 3 کروڑ کا بنگلہ ہے لکھنؤ کا، جا کے خود راجستھان سے پتھر لائے تھے، مگر عقیق کا ہے. تو ایک کے بدلے میں 10 لاکھ ہوا نہیں ہوا. انظر، ذرا دیکھو تو، فیر الجنہ وقصورها، مرنے والا مرنے سے پہلے جنت اور جنت کے محل. اس کے بعد اور یہ سب کیا ہے؟ ملک الموت کہیں گے یہ دادا ابا آپ کے، یہ ان کے والد، یہ ان کے دادا جو بھی مومن ہوں گے، اور یہ کہلے یہی تو محمد علی ہے. 20 نومبر کی ڈیٹ جو دے رکھی ہے یہ محمد علی وہی ہے. ہوم ہونا اگلے پچھلے سب وہاں ہیں. اب آدمی کے اندر یہ ہوگا کہ یار دادا کا نام سنتے تھے دیکھا نہیں تھا. وہی انسان جو ڈر رہا تھا اب روایت کہتی ہے ملک الموت سے کہے گا بھائی پلیز لیٹ کیوں کر رہے ہو، لے کے چلو. ملک الموت کہے گا یار جلدی کس بات کی ہے، فانظر، پھر دیکھو. صلوات. اب کیا دیکھے گا؟ بس مجلس تک. فانظر، پھر دیکھو. اب کی پتہ کیا دیکھے گا؟ آمادہ ہو جائیے آپ. فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا. آپ وہ دیکھے گا کس کو؟ رسول اللہ اور مولائے. رک کے ایک روایت نقل کر دوں کہ بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ ہر مرنے والا پیغمبر کو اور امیر المومنین کو دیکھے گا، چاہے جانور سے بدتر ہو چاہے فرشتوں سے افضل. بعض روایت میں کیوں؟ اس کی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو مخالف ہے، جو دشمن ہے، جو پیغمبر کو نہیں مانتے، ارے یہاں بھی ہیں یہ، اب کیا ہوگا؟ دہشت میں اور اضافہ ہو جائے گا، ہے نا. مومن دے اچھا یہی میرے مولا ہے، بہت غدیر کے چندے کے لیے سائیکل سے دوڑا ہوں مولا. مگر بقیہ اماموں کو سب نہیں دیکھ سکتے سوائے مومن کے. فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا. پھر دیکھو، اب دیکھا کس کو؟ رسول اللہ اور پیغمبر اسلام اور علی کو. وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، اور ان کی آل پاک دونوں کی، یعنی ائمہ معصومین. اچھا آپ کا نام کیا ہے سر؟ منصور صاحب. آپ نے حضرت علی کو دیکھا ہے، امام حسین کو دیکھا ہے، کیسے پہچانیے گا جب دیکھا ہی نہیں ہے؟ اور نور سب اکٹھا ہے، کیسے پہچانے گی اس میں علی کون ہے، اس میں حسین کون ہے؟ پہچان تو پائیں گے نہیں. یہ کام بھی اس کا ہے، ملک الموت کا. جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں صاحب پہچان تو نہیں پائے. ہم ائمتک وساداتک، یہی ہے تمہارے امام لوگ، یہی ہے تمہارے سید و سردار. اب مرنے والا لگ جائے گا اچھا یہ رسول اللہ ہے، یہ مولا ہے، یہ امام حسین ہے، یہ فلاں امام ہے، وہ لگ جائے گا زیارت میں. تب تک کب روح نکل گئی. کب روح نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا. اب سمجھ میں آیا روح ایسے نکلتی ہے مومن کی جیسے پھول سے مار مار کے روح نکالی جاتی ہے. اختیار ہم کو دے دیا ہے، چاہے پٹ پٹا کے روح نکلواؤ، چاہے زیارت کی حالت میں روح نکلواؤ. صلوات پر محمد وآ. تم اکیلے پیدا ہوئے تھے رضا؟ اکیلے پیدا ہوئے ہو؟ نہیں یار،
ڈاکٹر تھا وہ بات الگ ہے. ڈاکٹر واکٹر نہیں, تمہارے ساتھ 2 لوگ اور تم 3 لوگ پیدا ہوئے. ہم لوگ بولتے نا اکیلے آئے ہیں اکیلے جائیں گے, جی نہیں, نہ اکیلے آئے ہیں اور نہ اکیلے جائیں گے اگر مومن ہے. کیسے؟ اچھا اب یہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں نا, ہم 50 کے یہ 50 کے, ہم 60 کے یہ 60 کے, ہم 80 کے یہ 80 کے, تو مومن کی بات ہو رہی نا اب تو رہتے رہتے جانور کو بھی لگاؤ ہو جاتا ہے نا, محبت ہو جاتی, تو ان کو ہی مومن سے محبت ہو جائے گی. اچھا ہمارے گھر والوں کو پتہ چلے نہ پتہ چلے, لڑکوں کو معلوم ہو, ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ان کا معاملہ, تو اب پتہ ہے روایت کیا کہ جیسے ہی ان کو احساس ہوگا کہ یہ جانے والے ہیں, یبکیان, یہ دونوں رونا شروع کریں گے, وَيَتَرَحَّمَانِ عَلَيْهِ, اور اس مرنے والے پر اظہار ترحم, یہ بیچارہ مر رہا ہے. وَيَقُولَانِ, اور یہ دونوں فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے, اللہ تو نے ہم کو اس کے ساتھ پیدا کیا تھا, وَكُنَّا مُوَكِّلَيْنَ بِهِ, ہم دونوں اس پر معین تھے, وَقَدْ نَقَلْتَهُ إِلَى جَوَارِكَ, اور اس کو تو نے اپنے پاس بلا لیا, فَمَا تَأْمُرُنَا, ہم کہاں جائیں, ہم کو کیا ہے. اکثر لوگ کہتے رہے بیچارہ بے اولاد کا مر گیا, کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, ہمیں مومن بن جاؤ, اللہ انتظام کرے گا نان اسٹاپ قیامت تک. وَيَقُولَانِ, وہ کہیں گے پالنے والے, اس کو تو اپنی بارگاہ بلا رہا ہے, فَمَا تَأْمُرُنَا, ہم کیا کریں. اب آواز قدرت آئے گی, تَسْتَلْزِمَانِ قَبْرَ, وقت تو بہت ہو گیا ہے, تمہارا کیا نام ہے, تمہارے ابا کا, ان کے ابا کا, ان کے ابا کا, دیٹس آل. بولو, ہاں پتہ ہے تو بولو, کہاں تک چلو گے. تمہارا, تمہارے ابا کا, ان کے ابا کا, ان کے ابا کا, ان کے ابا کا, احسن, ان کے ابا کا, ماشاءاللہ, ان کے ابا کا, ان کے ابا کا, ان کے ابا کا, دیٹس آل. 8 تک گئے ماشاءاللہ, تب بھی الحمدللہ. زیادہ سے زیادہ یہی اوقات ہم سب کی ہے. ہمارے دادا کے دادا کے دادا کا کیا نام تھا, تو جب نام نہیں معلوم ہے تو فاتحہ کیا پڑھیں گے, جب نام نہیں معلوم ہے تو ایصال ثواب کیا کریں گے. تو جیسے ہم کو اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں معلوم ہے, ویسے ہمارے پوتے کے پوتے کو ہمارا نام یاد رہے گا. تو کئی دن مجلس ہوگی ہماری آپ کی, 2 جنریشن بس, وہ بھی اگر جنریشن لائق ہوئی تو, ورنہ صاحب فاتحہ سالوں 40واں 1.5 سال. لیکن اگر اللہ والے ہو, اب سنو ایصال ثواب, پالنے والے ہم کہاں جائیں. آواز قدرت آئے گی, تستلزمان قبرہ, اس کی قبر پر بیٹھو, وَتَسْتَغْفِرَانِ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور قیامت تک اس مومن کی قبر پہ بیٹھ کے اس کے لیے استغفار کرو. فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ وضو ٹوٹتا ہے. 24 ضرب 7 قیامت تک نان اسٹاپ اگر مومن ہو, استغفار کا کام بھی اللہ کروائے گا. فائدہ ختم. فائدہ کان یوم القیامہ, اب جب قیامت آ جائے گی ختم. اچھا سر خدا حافظ کا, نہ خدا حافظ نہیں ہے. کہا کیا, یہ فرشتے ساتھ رہیں گے. میں نے کہا وہ غلط ہے بات, یہ اکیلے آئے اکیلے جائیں گے, 3 لوگ آئے 3 لوگ جائیں گے. اب یہ اچھا تمہاری سسرال ہے لکھنؤ میں, ہے نا, کشمیری محلے میں, امین آباد سے اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے بڑے امام باڑے, بغیر کسی اس کے جا سکتے ہیں آپ؟ نہیں جا سکتے. تو بھیا جہاں سسرال ہے وہاں تو پورا شہر جانتے نہیں, بغیر گائیڈ کے جا نہیں سکتے. اب جنت اتنی بڑی, اتنے سارے لوگ, ارے
ہماری کوٹھی کہاں ہے کون بتائے گا؟ ہمارا گھر کدھر ہے؟ یہ دونوں فرشتے. روایت کہتی ہے سواری لے کے آئیں گے یہی دونوں فرشتے، خدا حافظ نہیں، اور اس مومن کو بٹھلائیں گے اس نور کی سواری پر. آگے آگے دونوں فرشتے، سواری کے اوپر یہ مومن. کہاں؟ اب لے کے آئے گا جنت کے دروازے پر. سر خدا حافظ میرا کام ختم نہیں، اب جنت میں ساتھ رہے گا. وَخَدَمَاهُ فِي الْجَنَّةِ، اور یہ دونوں اب جنت میں خدمت گزار کی حیثیت سے رہیں گے. ادھر سے جو ملے گا وہ الگ. مومن بن جاؤ، دو نوکر ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. صلوات در محمد وآل. اور اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اب سمجھ میں آئے گی. چھٹے امام امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ان الملائکہ، یہ حدیث بہت سنی ہوگی، خالی حدیث پڑھنا ہنر نہیں ہے، اس کا آگا پیچھا سمجھاؤ نا. حدیث ہے، بالکل صاف حدیث ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جانور سے بدتر کے لیے ہے، گناہگار کے لیے ہے، مجرم کے لیے ہے. لیکن اگر فرشتوں سے افضل ہو جاؤ. اب روایت چھٹے امام فرماتے ہیں ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا، فرشتے ہمارے نوکر اور ہمارے چاہنے والوں کے نوکر. اب سمجھ میں بات آئی؟ بہت سنتے ہیں نا روایت. تو اگر انسان فرشتوں سے افضل ہو جائے، مؤمن ہو جائے، تو فرشتہ کیا کرے گا؟ پھر پچھلی حدیث سنائیے. کیسے کھڑا ہوگا؟ جیسے بندہ حقیر آقا کے سامنے. انسان اگر مومن ہو جائے تو اس کے سامنے تو ملک الموت حقیر طرح سے کھڑا ہوگا، اور جس سے تسبیح و تحلیل کرنا سیکھی ہو فرشتوں نے. اب سمجھ میں بات آئے گی کہ کیوں روایت کہتی ہے جب عام مومن کے سامنے ایسے ہیں تو اب فاطمہ کے گھر آنا ہوگا تو بغیر اجازت لیے اندر نہیں آ سکتے. مشکل یہی ہے کہ انسان نے جب اپنے ہی کو نہیں پہچانا تو اہل بیت کو کیا پہچان پائے گا. صلوات در محمد وآل. ایک گھنٹہ 20 یا 21 منٹ نہیں، بس اتنا ہی. دیہاتوں میں ایک مسئلہ ہے، کسی کو اتنا ہی گدگدائیے جتنی ہنسی آئے، ایسا نہ ہو کہ رونے لگے آدمی. بس صلوات در محمد. مصائب بھی مختصر کر دیتے ہیں جتنا وہی ہے نا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آدمی جتنا اپنے کو پہچانے گا اسی ریشیو سے اللہ کو پہچانے گا. تو ویسے ادھر بھی ہے، جتنا انسان اپنے کو پہچانے گا اتنا ہی اہل بیت کو پہچانے گا، اتنا ہی رسول اللہ کو پہچانے گا. اب جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے جیسے، رسول اللہ مثلا بڑے بھائی، تو ان کی غلطی نہیں ہے. وہ بیچارے نے اپنے ہی کو نہیں پہچانا ہے تو رسول اللہ کو کیا پہچانے گا؟ اپنی شخصیت کو پہچانا تو تم فرشتوں سے افضل ہو. تب سمجھ میں آتا کہ جب عام آدمی فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے تو رسول اللہ کس منزل پر ہوں گے، تب امیر المؤمنین کس منزل پر ہوں گے، تب فاطمہ زہرا کس منزل پر ہوں گی، تب حسین ابن علی کس منزل پر ہوں گے. اور جب یہ سمجھ لیتا آدمی نا کہ حسین کیا ہے، تب ایک جملہ کافی ہے کہ اتنا بڑا انسان اور یزید نحس کے جانور اس حسین کا گلا جدا کریں، کافی ہے آدمی کے تڑپنے کے لیے کہ حسین کیا تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اللہ اکبر. میں 2 جملے نقل کرتا ہوں، ختم و دعا. یہ قافلہ جب اسیر ہو کے کربلا سے چلا نا تو وہ ایک سنتے رہتے ہوں گے آپ، ایک
جب کوفے آئے ہیں مولا کائنات نا، ختم بات، جب کوفے آئے ہیں، میں نے کہا مسائب بہت مختصر سا پڑھوں گا، بہت وقت ہو گیا، تو بہت سی کنیزوں وغیرہ کو پرورش کی، پالا جائے، اس میں ایک لڑکی ایسی تھی، کنیز تھی، جو جب وہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، تو حضرت نے اس کی شادی وادی کروا دی، امیر المومنین نے، تو ہم تھی اپنا کنیز تھی، شادی وادی کروا دی۔ اب وہ برکت سے امیر المومنین کے آج وہ خود کنیزوں والی ہو گئی، لیکن یہ 2-3 سال کی تربیت اور پرورش ایسا گھر کر گئی ہے کہ دل ویسے ہی ہو گیا۔ اچھا، ایک فطری بات ہے کہ آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے، جب اپنوں پر کوئی آفت آتی ہے تو دل کو خود بخود احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ عورت کوفے میں ہے اور اب بڑی آدمی ہو گئی، اس کے بھی اپنا نوکر چاکر ہے، کنیزیں ہیں، غلام ہیں، تو اپنی کنیزوں کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت عجیب طرح کی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے کہ اچانک شور سنائی دیا۔ اس نے کسی کنیز سے کہا کہ جاؤ باہر دیکھ کیا معاملہ کیا ہے، یہ کیسا شور ہے۔ وہ کنیز لوٹ کے آئی، کہتی ہے کہ بی بی میں نے عجب منظر دیکھا ہے، 18 سر ہیں، سب کے سب نو کے نیزہ پر ہیں، کچھ بیبیاں ہیں جو بے مکنو چادر بے کجاوا اونٹ پر بٹھلائی ہوئی ہیں۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ سب قتل و غارت تو ٹھیک ہے، عربوں کی ایک عام عادت سی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب کہ سر نو کے نیزہ پر اور عورتیں اس طرح۔ ایک دوسری کنیز جو اس کے خیال میں کچھ سمجھدار تھی، اس سے کہا تم جاؤ دیکھ کے آؤ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ وہ گئی، اب وہ روتی ہوئی پلٹی، کیا بات ہے، کیا دیکھا؟ کہنے لگی بی بی میں نے تو اور بھی عجب منظر دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا کوفے کے عورتیں تماشا دیکھنے نکلی ہیں، جن کی گود میں بچے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو روٹی خورما پکڑا رکھا ہے تاکہ گریہ نہ کریں، روئیں نہ۔ کتنے میں نے دیکھا ایک بچی نے انہی قیدیوں میں سے ایک بی بی سے بھوک کا شکوہ کیا، کسی عورت نے سن لیا، اس نے اپنے بچے کے ہاتھ سے چھین کے اس بچی کی طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی ادھر پھینکا، اس محترمہ نے اس روٹی اور خورمے کو لیا، اس کو واپس پھینکا۔ ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے، ہم اہل بیت خیرات نہیں کھاتے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ دنیا میں سوائے میرے مولا علی کے گھرانے کا اور کوئی ایسا کہہ نہیں سکتا۔ یہ کہاں سے تو سن کے آئی ہے؟ تیرے کان بہرے ہو جائیں۔ کہ بی بی میں اپنے کانوں سے سن کے آئی ہوں۔ مرحوم کافی کہتے ہیں کہ دوڑی ہوئی آئی، ڈیوڑی سے سر نکالا، اتفاق سے جیسے ہی سر نکالا اس کے دروازے کے سامنے سے زینب کی سواری گزر رہی تھی۔ اے بی بی تم کہاں کی قیدی ہو؟ زینب نے مڑ کے دیکھا، پہچان لیا، جیسے ہی پہچانا نام لے کے پکارا، ام حبیبہ تم ہو؟ اور تڑپ گئی، ارے بی بی کون ہو جو تم مجھے جانتی ہو؟ کہے ام حبیبہ میں زینب ہوں۔ جیسے ہی زینب، اگر تم زینب ہو حسین کیا ہوئے؟ اگر تم زینب ہو تو عباس کہاں چلے گئے؟ کہ ام حبیبہ آ گیا، وہ دیکھ نو کے نیزہ پر حسین کا سر، وہ دیکھ عباس کا سر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ان مجالس میں جس طرح بھی تعاون کیا، خدا
ان سب کی کوششوں کو قبول فرما، ہم سب کو اپنے اعمال میں خلوص نیت عنایت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدا ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔